السلام علیکم۔ مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ٹاز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس انسان کو کامیاب کہا جائے گا؟ کون سا انسان ہے جو زندگی میں ناکام ہے؟ آج اگر کسی سے بھی پوچھا جائے یہ سوال تو یہی جواب ہوگا کہ بھئی جو بہت اچھا پیسے کما لے، اس کا ذاتی مکان ہو، اس کے پاس کار ہو، اس کے بچے بہت ٹاپ اسکول میں پڑھتے ہوں، بہت اونچے عہدے پر ہو، بہت شہرت ہو، اس کا نام میڈیا پہ خوب آتا ہو، کروڑوں کی آمدنی ہو، نوجوان لوگ اس کے بالوں کے اسٹائل کی نقل کرتے ہوں، اس کے ڈریس کی نقل کرتے ہوں، اس کے ہنسنے، بولنے، گانے، چلنے پھرنے کی نقل کرتے ہوں، وہ ہے کامیاب انسان۔ یہ بات تقریباً ہم میں سے اکثر کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسرے قسم کا ماحول میں ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم ذرا سنبھل کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور جواب دے دیتے ہیں، گویا جھوٹ بول دیتے ہیں، ورنہ دل میں اکثر کے یہی ہے کہ اسی کا نام کامیابی ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم کیجیے، سوچئے کہ کیا واقعی اسی کا نام کامیابی ہے؟ ایک انسان جس کے پاس بہت پیسہ ہے مگر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ جلتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اس کے مکان کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس کی کاروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ برداشت کرنا الگ بات ہے اور محبت کرنا الگ بات ہے۔ کسی کے ڈر سے خاموش رہنا الگ بات ہے اور کسی کو دل سے پسند کرنا الگ بات ہے۔ سوچئے ذرا کہ بہت شدید محبت کن سے کرتے ہیں لوگ؟ مال والوں سے یا ایمان اور تقوی والوں سے؟ کس سے محبت کرتے؟ خوشامد کرنا الگ چیز ہے، برداشت کرنا الگ چیز ہے، چاپلوسی کرنا الگ چیز ہے، اور دل سے محبت کرنا الگ چیز ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب، کوئی بڑے منسٹر صاحب
ان کی خدمت کر رہے ہوں کوئی اللہ والے. کبھی دیکھا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، حافظ قرآن، تقوی والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، غریبوں کا بھلا چاہنے والا کوئی شخص، اور وہ بڑے ادب سے اور بہت دوزانو ادب سے بیٹھا ہوا ہے کسی منتری کے سامنے، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، کسی جج، کسی بڑے مالدار آدمی کے سامنے. کبھی دیکھا ہے؟ اور اس کا الٹا کیوں بھائی؟ بڑے سے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، بہت بڑے بڑے منتری، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، آفیسرز، خزانوں کے مالک، اگر ان کو توفیق مل جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دل کا سکون مجھ کو کہاں ملے گا، تو وہ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، اس کی ڈرائیور بن جاتے ہیں، اس کے خادم بن جاتے ہیں، اس کی ویل چیئر چلاتے ہیں، اس کے آگے پلکیں بچھاتے ہیں، اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، 5 منٹ ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. ملاقات کا وقت مل جاتا ہے تو عید کی خوشی مناتے ہیں، خوشی کے مارے صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کون کامیاب ہوا؟ یہاں بیٹھ کر تو آپ سب یہ کہہ دو گے، لیکن دل میں کیا گھسا ہوا ہے؟ جواب نہیں مل رہا مجھے. دل میں کون کامیاب ہے؟ یہ تو حنیف بھائی کے اور امام صاحب کے. باقی لوگ ٹاٹا کامیاب، برلا کامیاب، امبانی وما ادراک ما امبانی کامیاب، اڈانی کامیاب، تباہی کامیاب. یہ کامیاب ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، ہمارے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں. یہ کامیاب ہے. ایک بار میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، اچانک جانا پڑا تھا مجھ کو. اس وقت ہمارے ملک میں ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہوا کرتی تھی، جیٹ ایئر ویز. اب اس کا انتقال ہو گیا، 40واں بھی ہو گیا اور سبھی کچھ ہو گیا. چونکہ مجھے اچانک جانا پڑا تو میں بغیر ٹکٹ لیے ایئرپورٹ پہنچ گیا کہ بھائی جس فلائٹ میں جہاں جگہ مل جائے گی مجھے جانا ہی پڑے گا. پتہ چلا کہ جیٹ ایئر ویز کی فلائٹ تیار ہے، لیکن اس میں بزنس کلاس کے سوا کوئی اور عام کلاس میں، اکنامی کلاس میں کوئی سیٹ خالی نہیں. میں نے جو لوگ مجھے بلا رہے تھے میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا آپ بزنس کلاس کا ٹکٹ لیجیے اور آ جائیے. میں جا کے بیٹھ گیا. جہاز اپنے وقت پر نہیں اسٹارٹ ہوا، نہ کوئی اعلان ہوا، کافی لیٹ ہوتا چلا گیا. جس پروگرام میں مجھ کو جانا تھا وہاں اگر میں لیٹ پہنچتا تو بیکار تھا جانا. میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ ان کا بس چند منٹ میں ابھی چلتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، جن کے انتظار میں جہاز روکا گیا تھا، اور وہ آئے اور سیٹ پر بیٹھ گئے. ایک ہی سیٹ بچی تھی جو میرے بغل کی تھی، لہٰذا مجھے اور ان کو پاس بیٹھنے کا موقع ملا. جب وہ آئے تو میں پہچان گیا ان کو، فوٹو اخباروں میں دیکھ چکا تھا. وہ مسٹر رتن ٹاٹا تھے، دنیا کے چند بڑے مالداروں میں سے ایک، صرف ہمارے ملک کے نہیں، دنیا کے چند بڑے مالداروں میں سے. تو میری ان کی سلام دعا، تعارف، بات چیت شروع ہوئی. بات تو لمبی تھی، آدھے پون گھنٹے کی، لیکن ایک دو جملے سناتا ہوں. میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے بیگ سے 4-5 گولیاں نکالیں اور وہ کھائیں. تو سلام دعا وغیرہ کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مسٹر رتن،
you must be the happiest man in the world. آپ دنیا کے سب سے خوش آدمی ہوں گے, یا ایٹ لیسٹ ون آف دا موسٹ ہیپی پیپل, ہیپیسٹ پیپل. جو دنیا میں چند لوگ بہت خوش رہتے ہوں گے ان میں سے ایک ہوں گے آپ, کیونکہ اتنی دولت ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھا. میں ڈرا نہیں, آپ لوگ تو ڈر گئے سن کر. اور پھر انہوں نے کہا کہ بات جسٹ اپوزٹ ہے, میں دنیا کے سب سے غمگین لوگوں میں سے ایک ہوں. آئی ڈونٹ انجوائے مائی لائف. مجھے اس زندگی کا کوئی لطف نہیں آتا. جس کے پاس کئی ہوائی جہاز ہیں, جس کے اپنے ہوائی اڈے ہیں, دنیا بھر کے بینکوں میں دولت ہے, سفید بھی اور کالی بھی. اور سفید تو میں رمضان کی رعایت میں کہہ رہا ہوں, زیادہ تر ان کے پاس کالی ہی دولت ہوتی ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یہ ٹاپک مت چھیڑیے, اس موضوع پر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, یا تو ہم لوگ کوئی اور بات کریں یا پھر چپ رہیں. اس نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. آپ لوگ جو مست زندگی گزار رہے ہو, جس میں امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے لوگ ذرا کم ہنسیں, کم بولیں, ہر وقت ہنستے رہتے ہو, آپ کامیاب ہو یا رتن ٹاٹا کامیاب؟ کیوں بھائی؟ مولانا محبوب صاحب بہت روزانہ روتے رہتے ہیں کہ کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے. کون کامیاب ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ ہوا, ایسا لگتا تھا کہ پورا انڈیا وہیں آ گیا ہے. تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, لاکھوں لوگ. اور دیوبند کے بزرگ حضرات کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہماری اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں. تو بلائے گئے تھوڑے سے لوگ, آ گئے لاکھوں لاکھوں لاکھ. اب جو لوگ دیوبند جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں تو کوئی چوڑی سڑک بھی نہیں ہے, پتلی پتلی گلیاں. ایسا سمندر انسانوں کا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں, سستانے کی جگہ نہیں. جتنے استنجے خانے بنائے گئے تھے سب فیل ہو گئے. اب آدمی کھائے تو پھر آمدنی اگر ہو تو خرچ بھی ہو, تو خرچ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں. نہ بیت الخلاء کھلے ہوئے اور نہ پیشاب خانے, اور آمدنی کے لیے ہوٹل بھی خالی. جس ہوٹل پہ جاؤ وہاں نہ روٹی ہے, نہ چاول, نہ دال, نہ سالن. سب ختم ہو گیا. وہ ابابیل سب چٹ کر گئے, سب ہو گیا, کچھ بچے ہی نہیں. اب بھوک بھی لگ رہی ہے, پیشاب کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. مگر عجیب حالت ہے مجمع کی. بی بی سی کا نمائندہ تھا, ابھی بھی زندہ ہے, وہ مارک ٹیلی. وہ اس اجلاس کو کور کرنے کے لیے بی بی سی کی طرف سے بھیجا گیا تھا. انگریز تھا, مگر چونکہ وہ 20-30 سال سے انڈیا میں تھا تو وہ ہندی بھی بول لیتا تھا. میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ شاید اگر اللہ مجھے فرشتہ رحمت بنا کر نہ بھیجتا تو اس کے موٹے جنازے کو اٹھانا پڑتا. حالت خراب. شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے, گرمی کے مارے عجیب حال, مکھیاں, اور وہ نالی کے ایک طرف ایک پیر, دوسری طرف دوسرا پیر, اور وہ کسی چیز سے ہوا جل رہا ہے کہ آکسیجن آئے, سانس آئے. مجھے دیکھ کر ڈر لگا کہ یہ مر گیا تو یہ قبر بن جائے گی. اس کی قبر بنے گی, ہماری خبر بنے گی. تو میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کو سہارا دے کر لایا, دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں لے گیا. اس کو وہاں اس نے شرٹ ورٹ اتار کے پھینک دی. غنیمت ہے کہ پینٹ نہیں اتاری. اور پنکھا ونکھا چلا دیا, اس کے نیچے بیٹھ گیا. اور اس کو میں نے کہا کہ جاؤ نہا کے آؤ پہلے. اس کو جان میں جان آئی. میں نے اس سے جب اس کے ہوش حواس ہو گئے, کچھ اس کو لسی وسی پلا دی گئی, تو میں نے پوچھا کہ مسٹر ٹیلی, ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟
اس نے کہا آئی ایم ایٹ لاس ٹو ڈسکرائب، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے اوپر کیا گزرے. تھینک یو ویری مچ، یو سیوڈ می. اب آپ مجھے یہاں سے نکال کے کہیں باہر بھیج دو، کوئی ٹیکسی کرا دو، میں جاؤں. کان پکڑے میں نے. BBC والوں سے کہوں گا کہ اس کو کور کرنا میرے بس کی بات نہیں. میں نے کہا پھر بھی مارک ٹیلی آپ اتنا سینئر جرنلسٹ ہو، پوری دنیا میں نام کا ڈنکا بجتا ہے کہ مارک ٹیلی کی رپورٹ ہے تو وہ بہت صحیح رپورٹ ہوگی. یہ بات صحیح ہے کہ وہ بہت سنجیدہ رپورٹر تھا، بازاری قسم کے آج کل کی میڈیا والوں کی طرح بالکل نہیں تھا. ہی واز اے ویری سیریس مین. تو میں نے کہا کب سے ہو یہاں؟ میں نے کہا میں پرسوں سے ہوں، پرسوں شام آیا تھا. کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی مشکل میں ہے یہ پورا لاکھوں کا مجمع، بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیٹنا چھوڑو، کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں کچھ مل نہیں رہا ہے، کوئی ٹوائلٹ موجود نہیں ہے، پھر بھی سب ہنس رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کوئی غصہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کا موڈ خراب نہیں ہے، سب مست ہیں، ہنس رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. وہ بھیڑ کا ریلا ادھر کو دھکیلتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں، ادھر سے کوئی اور ریلا ادھر کو دھکیلتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹوٹا پھوٹا جو دین میرے تمہارے پاس ہے وہ کھرب پتیوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ دل کا اطمینان، یہ خوشی، یہ مسکراہٹ، یہ اطمینان، اگر کہیں ایمان تقویٰ مکمل ہو جائے، اگر کہیں واقعی اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے تو یقین بانو فاقہ کش کو بھی وہ مزہ آئے گا جو بادشاہوں کو اپنے محل میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ کپڑوں سے اور زیورات سے اور سواریوں سے نہیں ہوتا. انسان کی خوشی اس کے بدن پر نہیں ہوتی، انسان کی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کی روح میں ہوتی ہے. کپڑوں سے روح خوش نہیں ہوتی، زیورات سے روح خوش نہیں ہوتی، بستر سے روح خوش نہیں ہوتی، کار سے روح خوش نہیں ہوتی. ان چیزوں سے جسموں کو آرام ضرور ملتا ہے، لیکن دل کا اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل میں جب اللہ کی یاد بیٹھ جاتی ہے، دل میں جب اللہ سے تعلق بیٹھ جاتا ہے، دل میں جب اللہ سے محبت بیٹھ جاتی ہے، اللہ سے امید بیٹھ جاتی ہے، اعمال کا کچھ مزہ آنے لگتا ہے، سجدے کا، رکوع کا، ذکر کا، تلاوت کا، کسی غریب کی مدد کا جو مزہ آتا ہے وہ دل میں سیدھے ٹھنڈک پہنچاتا ہے. کامیابی اور خوشی کا تعلق ہمارے چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی اور خوشی کا تعلق ہمارے دل کی کیفیت سے ہے. اور دل کی کیفیت کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے ہے. ایک بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، بہت علاج ان کا ہو رہا تھا، کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے. تب وزیر اعظم نے دوسرے ملک سے ایک بہت بڑے حکیم صاحب کو بلایا. میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، آپ لوگ بدگمان نہ ہوئیے گا، وہ تو بہت اچھے آدمی. انہوں نے باہر سے کوئی بہت بڑے حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کو بلایا. وہ آئے، بادشاہ سلامت کو دیکھا، انہوں نے دیر تک حال پوچھا، نبض دیکھی، اس کے بعد ان کا ایک نسخہ لکھا. جب وہ نسخہ لکھ رہے تھے تو لوگ ڈر رہے تھے کہ بھئی پتہ نہیں یہ دوا ہمارے ملک میں ملے گی کہ نہیں ملے گی، کہاں سے منگانی پڑے گی، اور بادشاہ سلامت زیادہ بیمار ہیں، دوا آنے میں دیر نہ لگ جائے. لیکن جب نسخہ انہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ ہے نسخہ، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا، نہ گولی، نہ کیپسول، نہ ٹانک، نہ انجیکشن،
نہ جوشاندہ نہ معجون نہ خمیرہ نہ جوارش، بلکہ کیا آپ میں سے کسی کا کرتا، کسی ایسے آدمی کا کرتا جو ہمیشہ، بھائی ہلو مت، چپ چاپ بیٹھے رہو، کسی ایسے آدمی کا کرتا جو ہمیشہ خوش رہتا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، ایک کرتا بادشاہ سلامت کے لیے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بادشاہ اس وقت بیمار ہے اس لیے خوش نہیں ہے، وزیر اعظم تو بہت خوش ہوں گے بیوی کے بغیر بھی، تو اس لیے وزیر اعظم کے پاس جائیں، ان سے مانگ لیں گے کرتا، وہ تو ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ نے جن حکیم صاحب کو بلایا تھا بادشاہ سلامت کے علاج کے لیے، انہوں نے ایک کرتا لکھا ہے خوش آدمی کا، حضور آپ سے بڑھ کر خوش آدمی کون ہوگا، آپ ایک کرتا دے دیجئے۔ اب وزیر اعظم خاموش ہو گئے، کہنے لگے پبلک کے سامنے تو جھوٹ بولتا رہتا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت کے لیے جھوٹ بولنا ذرا مشکل ہے، سوچ سمجھ کر بولنا پڑے گا۔ تینوں فوجوں کے چیف کمانڈر ہوتے ہیں بادشاہ، تو ان کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا دیکھو کرتے تو میرے سب حاضر ہیں، جتنے چاہو الماری سے کرتے لے جاؤ، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا، تو بھائی اللہ قسم میں خوش نہیں رہتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، بہت مہنگا مہنگا میک اپ کراتا ہوں۔ لوگ تو حیران رہ گئے کہ وزیر اعظم خوش نہیں رہتے۔ تو لوگوں نے تسلی دی کہ چھوڑو ان کو، ٹینشن بہت ہے، جو آدمی حرکتیں کرتا ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اس لیے ذرا وزیر دفاع کے پاس چلتے ہیں، ڈیفنس منسٹر کے پاس، اور ان سے جا کر مانگتے ہیں کرتا۔ ان کے ایک اشارے پر تینوں فوجیں حملہ کر دیتی ہیں، وہ تو خوش رہتے ہوں گے۔ ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت کے لیے تو کرتے بھی لے جاؤ، پاجامے بھی لے جاؤ، اور میرے بنیان بھی لے جاؤ، سب حاضر ہیں، مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش، تو بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری بیوی سے پوچھ لو 20 سال میں کبھی خوش ہوا ہوں؟ میری بات کے بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ پوچھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا بادشاہ سلامت کو، کرتے حاضر ہیں، لیکن صاف بات یہ ہے کہ میں خوش نہیں رہتا، نیند کی گولی کے بغیر تو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اب لوگ سمجھے کہ معاملہ تو بہت گمبھیر ہے، ہم تو اس کو بہت ایزی لے رہے تھے۔ پھر بہت سے وزیروں کے پاس گئے، بہت سے امیروں کے پاس گئے، سب نے یہی جواب دیا۔ تب طے ہوا سرکاری کمیٹی کی طرف سے کہ بھائی امیروں وزیروں کو چھوڑو، اب دیہات اور گاؤں میں چل کر غریبوں کے پاس جا کر کسی خوش آدمی کو تلاش کریں، امیروں میں کوئی خوش نہیں ملے گا، شاید غریبوں میں مل جائے۔ بہت سی ٹیمیں بن گئیں، الگ الگ رخ پر روانہ ہو گئیں، پورے ملک میں گاؤں گاؤں، کھیت کھیت، دیہات دیہات تلاش میں لگ گئیں کوئی خوش آدمی مل جائے۔ ایک ٹیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے گاؤں میں پہنچی کہ اس کی نظر پڑی کہ دور ایک تالاب ہے، اور تالاب میں کوئی بڑے میاں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، اور وہ اس میں سے پانی نکال کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں لوٹیا میں، اور کوئی گیت گاتے ہیں، بہت مست نظر آ رہے ہیں، کچھ گانا گاتے ہیں، ہاں ہاں ہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی ڈالتے ہیں، پھر ہنستے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مل گیا خوش آدمی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹیم وہاں پہنچی، چچا سلام، جیتے رہو بچہ، کیا بات ہے چچا آپ بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ ہاں بالکل، ایک دم صحیح، بہت خوش ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ آپ کرتے کیا ہو؟ کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، گرمی ہے تھوڑی دیر کے لیے نہانے آیا ہوں۔ ارے چھوڑو مزدوری وزدوری، اب تو آپ نواب بنو گے، نواب، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، زیور ملیں گے، جاگیر ملے گی، زمین ملے گی، جائیداد ملے گی، آپ بہت بڑے راجا بن جاؤ گے، آپ کے نوکر چاکر لگیں گے۔ بہت غور سے سنتے رہے بڑے میاں۔ جب وہ لوگ چپ ہوئے تو کہنے لگے یہ سب ٹھیک ہے، مگر ہوگا کیسے؟ ان کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔
جیسے آپ کے منہ میں آ رہا ہے. ارے بادشاہ سلامت بیمار ہیں، خبر سنی ہے؟ ہاں کوئی کہہ تو رہا تھا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں. بس بادشاہ سلامت کے لیے ایک حکیم صاحب آئے تھے باہر سے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک کرتا ایسے آدمی کا جو ہمیشہ خوش رہتا ہوں. ہم نے دیکھ لیا کہ آپ سے بڑھ کر خوش آدمی پورے دیش میں کوئی نہیں، اس لیے اپنا کرتا دے دیجئے، بادشاہ سلامت کو پہنائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بادشاہ سلامت پوچھیں گے کس کا کرتا ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے، اور پھر بادشاہ سلامت انعام دیں گے، مالا مال کر دیں گے. بہت زور سے ہنسے وہ چچا میاں اور کہنے لگے بچوں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے ہی نہیں. دیکھ رہے ہو خالی دھوتی پہنے ہوئے نہ آ رہا ہوں. دوستوں یہ عجیب حقیقت ہے، جو خوش تھا اس کے پاس کرتا نہیں تھا، اور جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے. یہ حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کس کو تم سمجھ رہے ہو یہ کامیاب ہے، اور کس کو تم سمجھ رہے ہو یہ ناکام ہے؟ اپنے معیار کو ٹھیک کرو، پیمانے کو ٹھیک کرو، سمجھ کو درست کرو. تم کامیابی سمجھ کر کسی چیز کے پیچھے بھاگو گے، زندگی بھر کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی جہاں ہے اس کے پیچھے بھاگو تو حقیقی کامیابی بھی ملے گی، اور جتنا تمہارے مقدر میں دنیا کا سامان ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. ہمیں اعتراف ہے لوگوں کہ ہم اس زمانے کے مسلمان مکمل مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اسلام اور ایمان میں بہت کمی ہے. لیکن یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے، اتنے ٹوٹے پھوٹے ایمان کے باوجود دنیا کے کھرب پتیوں سے زیادہ مطمئن زندگی ہم غریب لوگ گزار رہے ہیں. بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ جواب دیں میری بات کا. یہی اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم نماز پڑھ کے شرمندہ ہوتے ہیں کہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکے، لیکن دوستوں یہ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی آپ کے دل کے غم کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کی روح کو ایک تراوٹ دیتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک تازگی آتی ہے. ہم ناقدری نہ کریں، یہ اعتراف ضرور کریں کہ اللہ اور اچھی نماز دے دیجئے، لیکن جیسے اعمال آپ سب کر رہے ہیں ان اعمال پر بھی ہم سب کے ذمے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم اللہ کا شکر کریں کہ آپ نے اتنی توفیق دے دی، بہت ہے. اللہ کا شکر ہے آپ میں سے کوئی اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا، آپ میں سے اکثر اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، آپ میں سے اکثر نوجوان اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں. اور جو اگر تھوڑی بہت کمی ہو تو میں آج اپنے عزیز بچوں سے، نوجوانوں سے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے کہتا ہوں خبردار اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ان کی خوشی میں تمہاری خوشی ہے، ان کی خوشی میں تمہاری ترقیاں ہیں، ان کی خوشی میں روزی میں برکت ہے، ان کی خوشی میں تمام تر اطمینان کے اور مسرت کے سامان ہیں. جس دن ماں کا جنازہ نکلے گا اس دن ایسا محسوس ہوگا، تم کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی ساری راحت کا سامان چلا گیا. تو ایک ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کریں، دل کو خوش کرنے والے اعمال کریں. عبادات بھی دل کو خوش کرتی ہیں، اچھے اخلاق اور زیادہ دل کو خوش کرتے ہیں، صاف ستھرے معاملات دل کو خوش کرتے ہیں. جھوٹ سے دل خوش نہیں ہوتا، سچ بولنے سے دل خوش ہوتا ہے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کوئی موقع آیا ہوگا کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہوں گے اور سچ بھی، اور اندر سے یہ دل چاہا ہوگا کہ یار جھوٹ بول دیں تو بچ جائیں گے بدنامی سے. لیکن آپ کے دل کے اندر کا جو ایمان ہے اس نے آپ کو یاد دلایا کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے. سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنے سے کامیابی ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے بربادی ملتی ہے. آپ ایک ایمان والے ہو، آپ کے دل میں یہ بات یاد آئی اور آپ نے خطرہ مول لے کر اللہ کے بھروسے پر سچ بول دیا.
جھوٹ نہیں بولا. اس کے بعد کیا ہوا مجھے آپ میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر بتائے جس کی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو. کیا آپ جھوٹ بول سکتے تھے؟ خیال آیا بھی کہ جھوٹ بول دیں، لیکن آپ کے دل کا جو تھوڑا سا ایمان تھا اس نے آپ کو روک لیا اور آپ نے سچ بول دیا، اپنی غلطی مان لی. آپ بتائیے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو، اور یقیناً ہوا ہوگا، تو اس سچ بولنے کے بعد آپ کو شرمندہ ہونا پڑا یا آپ کے دل کو خوشی نصیب ہوئی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا مجمع ہو اور ایسے تجربے اب تک آپ کو زندگی میں نہ ہوئے ہوں. ذرا بے تکلف بولیے. یہ محفل اس طرح کی محفل نہیں ہے کہ ایک آدمی بولے باقی سب سنیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو اور کہا میری زندگی میں یہ تجربہ گزر چکا ہے، اللہ نے مجھے اس وقت جھوٹ سے بچا لیا، سچ بولا، آج تک اس کی خوشی محسوس کرتا ہوں. کون گواہی دے گا؟ شرماؤ مت بھائی، بولیے کیا تجربہ ہوا آپ کو؟ کئی مرتبہ ہوا. سچ بولنے سے کیا محسوس ہوا؟ خوشی ہوئی. ماشاء اللہ، مبارک ہو. اور کوئی صاحب بتائیں گے؟ یہ خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ پرنسپل ہیں اردو اسکول کے، انگلش میڈیم کے. کیا فیس؟ اللہ اکبر. یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ میں انگلش میڈیم اسکول کا پرنسپل ہوں، فیس کے پیسے میرے پاس آتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ میں تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. دل میں خیال بھی آیا، پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے بچایا. میں نے پورے پیسے جمع کیے اور ایڈمنسٹریٹر کو بتا دیا، اور وہیں اسکول سے ہی یہاں آیا ہوں. ابھی تک اس کی خوشی محسوس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، یہ واقعی سیکھنے کی بات ہے. جھوٹ بولنے میں کبھی آپ کو خوشی نصیب نہیں ہوگی، کسی کا حق مار لینے میں کبھی آپ کو دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا. حق ادا کر دیں، بلکہ حق سے بھی تھوڑا سا اور زیادہ دے دیں، اپنا حق معاف کر دیں. یہ ہے زندگی، کامیاب زندگی کا اصول. کامیابی گناہوں سے نہیں ملتی، کامیابی نیکیوں سے ملتی ہے. کامیابی جھوٹ سے نہیں ملتی، کامیابی رشوت اور بے ایمانی سے نہیں ملتی. کامیابی دھوکہ دے کر، کسی کو نقصان پہنچا کر 4 پیسے کما لینے سے نہیں ملتی. پھر ایک تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی ذات سے غلط کام نہ کریں. پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ یہ کہ ہم سماج کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں. یہ بات میں نے کل مضمون اچھا خاصا لے لیا تھا، کل بھی اور پرسوں بھی. پورے معاشرے کو سنبھالیں، پورے سماج کو سنبھالیں. اور سماج شروع ہوتا ہے گھر سے، پھر اس کے بعد گھر کے بعد رشتہ دار، خاندان کے لوگ، پڑوس کے لوگ، محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، تعلقے کے لوگ، ضلع کے لوگ. جس کی جتنی صلاحیت ہو وہ اس پورے سماج کے اندر سچائی کو پھیلائے، جھوٹ چھڑوائے، انصاف کو پھیلائے، ظلم سے روکے، مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کو ظلم سے روکیں. جس طرح بھی روک سکتے ہوں روکیں. یہی چیز بڑھتے 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 پورے ملک کے دائرے میں پہنچتی ہے، عالم کے دائرے میں پہنچتی ہے. مسلمان جو امت ہے یہ اس گروہ کا نام ہے جو خود برائی بھی نہیں کرتا اور پورے سماج سے برائی کو مٹاتا ہے. اب آپ اکیلے پوری دنیا کی برائی کو نہیں مٹا پائیں گے، لیکن آپ اپنے پڑوس کی برائی کو کم کر سکتے ہیں. دوسرے علاقے کے لوگ وہاں کے برائیوں کو کم کر سکتے ہیں. اس طرح وہ دائرہ پھیلتا ہے. اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے سماج کو بدل دینا ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں پورے دنیا کے سماج کو کیسے بدل پاؤں گا؟
میں ایک معمولی کا آدمی ہوں، میں پوری دنیا کے سماج کو کیسے بدل پاؤں گا؟ کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے پوری دنیا کے سماج کو بدلیں. کہنے والے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے علاقے کے سماج کو ٹھیک کریں. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو محنت کر کے، کوشش کر کے اس کو روکے، اس غلط کام کو روکے. اگر نہیں روک سکتا، کوشش نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ، تو زبان سے روکے، سمجھائے، محبت سے سمجھائے، دلیل سے سمجھائے. تماشائی نہ بنا رہے کہ لوگوں کو کرنے دو، ہم سے کیا مطلب. آج کے زمانے میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. کوئی اگر غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے. انگریزی کا ایک جملہ بہت آج کل چلتا ہے، مائنڈ یور اون بزنس. آپ اپنا کام کریں. یعنی میں اگر کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں، آگ میں کود رہا ہوں، اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوں، تو آپ مجھے مت روکیے، یہ میرا کام ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ جانور بھی ایک دوسرے کو روکتے ہیں. یہ کوئی انسانی کیریکٹر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ جو ہمارے ملکوں کا حال خراب ہوتا چلا گیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ سیدھے سادے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھولے بھالے غریب لوگ ہیں، ہم کیا ملک کے حالات کو سدھار سکتے ہیں؟ بالکل ایسی بات نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے حالات کو سدھارنے اور سنبھالنے کے سلسلے میں کوشش کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. عام طور سے مسجد سے تعلق رکھنے والا ہمارا مجمع، مدرسوں سے تعلق رکھنے والا مجمع بھی کسی حد تک، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والا ہمارا مجمع، دینی مجلسوں میں، اصلاحی مجلسوں میں آنے والا ہمارا مجمع، اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کا بھی کردار اور رول ہے، آپ اس ملک کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکیے. میرے اشارے کو سمجھ رہے ہو؟ کون سمجھ رہا ہے؟ اس لیے عام طور پر جب اس قسم کی باتیں مسجد میں، دینی مجموعوں میں چھڑتی ہیں تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک غلطی ہے. دیکھو، صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کو سازشوں سے واقف کراتا رہتا تھا، حالات پر روشنی ڈالتا تھا. اللہ قرآن میں صحابہ کرام کو بتایا جاتا تھا کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں تمہارے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، کمزوروں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف، غلاموں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، باندیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو اس جانب توجہ دی جاتی تھی کہ تم وہ امت ہو کہ سماج کو ان برائیوں سے پاک کرنا یہ بھی نماز کی طرح تمہارے اوپر فرض ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. وہ انفرادی فرض ہے، یہ اجتماعی فرض ہے. جب تک مسلمان دنیا بھر کو سدھارنا اپنی ذمہ داری سمجھتے رہے، دنیا سدھرتی چلی گئی، صاف ستھری ہوتی چلی گئی، برائیاں مٹتی چلی گئیں، بھلائیاں پھیلتی چلی گئیں، مسلمان دنیا پر چھاتے چلے گئے، دنیا کے غریبوں کے محبوب بن گئے. کیونکہ دنیا کی اکثریت ہمیشہ غریبوں کی رہی. اکثریت کس کی رہی؟ غریبوں کی یا امیروں کی؟ اب جب غریبوں کو ان کے حق ملتے تھے تو غریب ہوتے تھے اکثریت میں، تو ہر ملک کے اکثریت کے لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے،
ان کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے. یہ لوگ جب سے آئے ہیں تب سے ہمارے ساتھ انصاف ہونے لگا, ہم کو عزت ملنے لگی, ہمارا احترام ہونے لگا, ہمارا خیال کیا جانے لگا. جب مسلمانوں نے یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ کیا ہو رہا ہے قوموں کے ساتھ, قبیلوں کے ساتھ, مختلف ذات برادریوں کے ساتھ, مسلمان صرف اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی پوجا میں لگ گئے, مسلمان صرف اپنی ذاتی کیریئر میں لگ گئے, اپنا مسئلہ اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کا مسئلہ, اور فیملی کا مسئلہ بھی خالی روٹی روزی کا مسئلہ, تربیت کا مسئلہ فیملی کا بھی نہیں, اخلاق کا مسئلہ فیملی کا بھی نہیں, بلکہ روزی روٹی صرف یہی ایک خیال جب مسلمانوں کا عام ہو گیا تو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کی رہبری کے مقام سے نیچے اتار دیا. اب ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ دیکھو, ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لاؤ. جتنی آ چکی اس پر اللہ کا شکر. جو تبدیلی آنی باقی ہے جس کو کل میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, وہ تبدیلیاں لاؤ, وہ لکھو, نوٹ کرو, فیصلہ کرو. اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو, اپنے سیرت کے دھبوں کو آئینے میں دیکھو. صورت کے دھبوں کو دیکھتے ہو, اپنی سیرت کے دھبوں کو نہیں دیکھتے. دیکھو, کوئی دیکھے گا کہے گا میرے اندر غصہ بہت ہے. میں جب یہاں صبح کو ملاقات کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو آپ ایک ایک کر کے میرے پاس آتے ہیں. کس قدر میرا دل متاثر ہوتا ہے. کوئی نوجوان کہتا ہے, روتے ہوئے کہتا ہے, پورا جملہ کہہ بھی نہیں پاتا, حضرت میں بد نظری کے گناہ سے پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے میں غصے سے پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے مجھے حسد ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی علامت ہے, اور یہی تو مقصد ہے اعتکاف کا اور مجلس کا, اصلاح کا, کہ ہمیں اپنی صورت کے دھبے تو نظر آنے لگے, اپنی سیرت و کردار کے دھبے بھی نظر آئیں. وہ بھی تو ہم کسی سے پوچھیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں کیسے نکلیں. پھر جو ترکیب بتائی گئی یا بتائی جاتی ہے, بتائی جائے گی, اس پر ایمانداری سے عمل کریں گے انشاءاللہ. آج میں کھل کر کہتا ہوں, ایک گناہ ہے جس میں ہمارے بہت سے پیارے عزیز نوجوان بہت پریشان ہیں. دیکھو ہو کیا رہا ہے, جنسی جذبات, سیکسول ڈیزائرز 13, 14, 12, 13 سال کے بچے میں آج سیلاب کی طرح ابلتے ہیں. یہ بالکل میں فیکٹ بول رہا ہوں, زمینی سچائی. اور میں نے طے کیا ہے کہ اب ان باتوں کو بھی میں کھل کے بیان کروں گا, کیونکہ جب تک شرماتے رہو, ان باتوں کو ٹچ نہ کرو, تو میرے بڑے پیارے عزیز نوجوان بچے بیچارے ان گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں. پھر مصیبت یہ ہے کہ شادی میں ہوتی ہے بہت دیر. 25-30 سال سے پہلے تو کوئی شادی کا نام نہیں لے سکتا. اور اگر کوئی لڑکا گھر میں کہہ دے ابا اماں سے کسی طرح کہ میرا نکاح کروا دیجئے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بیہودہ آدمی ہے, کیا بدتمیز ہے, بے شرم ہے, اس کو کیا جلدی ہے. یعنی ماں باپ اس پر خوش ہیں کہ بیٹا گناہ کرتا رہے, لیکن ماں باپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے گناہوں سے بچنا ہے, اس لیے میرا نکاح کرا دیجیے. کیسے ہیں یہ ماں باپ؟ کتنے بے عقل, کتنے بے غیرت, کتنے بدذوق, کتنے بے شرم ہیں یہ. انہیں تو اب آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لینا چاہیے. شاباش میرے بیٹے, اللہ تیرے تقوی کو اور بڑھا دے, اللہ تیرے پاک دامن رکھے, اللہ تمہارے دامن پہ کوئی دھبا نہ لگنے پائے. انشاءاللہ ہم بہت جلد لڑکی ڈھونڈتے ہیں. کوئی نہیں کہتا, 99% والدین مذاق اڑاتے ہیں بچے کا, ڈانٹتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں. اور میں کھل کر کہتا ہوں, وہ باپ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ بھی کبھی جوان تھا, وہ ماں بھول جاتی ہے کہ وہ کبھی جوان تھی. وہ باپ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس سے بھی جوانی میں بہت گناہ ہوئے تھے. وہ بالکل بھول جاتا ہے اپنی جوانی کو, اپنے لڑکپن کو. پھر مزید مصیبت, ہاتھ میں موبائل آ گیا, تمام دنیا کی گندی تصویریں آپ کی جیب میں آ گئیں. آپ جو چاہے دیکھو, پورن فلمیں دیکھو, پورن مضامین پڑھو, گندی تصویریں, ننگی لڑکیاں, ننگے لڑکے, مرد اور عورت, شوہر بیوی والا کام کرتے ہوئے لڑکا دیکھ رہا ہے, 15 سال کا لڑکا دیکھ رہا ہے. کیسے بے چین نہیں ہوگا وہ؟ کیا وہ مردہ لاش ہے؟ میرے عزیز بچوں, تم تو اپنی کہانی
سنا کر چلے جاتے ہو اور اللہ تم کو خوش رکھے، لیکن تم کو معلوم نہیں میں پچھلی 2 راتوں سے 1 منٹ نہیں سویا ہوں، مسلسل میری آنکھوں سے آنسو رہے. میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب کمرہ بند کرتا ہوں، لائٹ آف ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں اے اللہ محمد مصطفیٰ کے ان غلاموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین کو عقل دے، ان کے جلدی نکاح ہوں، یہ گناہوں سے بچیں، یہ بدکاریوں سے بچیں، یہ بدفعلیوں سے بچیں، یہ ہومو سیکچولیٹی سے بچیں، یہ بد نظری سے بچیں، یہ گندے کاموں سے بچیں. آج کا نوجوان لڑکا اپنی بہن تک کو گندی نظر سے دیکھنے لگا ہے. کہاں پہنچ گیا ہمارا سماج؟ کتنی بہنیں ہیں جو رو رو کر مجھے میسج کے ذریعے بتاتی ہیں حضرت کوئی اور نہیں، میں اپنے بھائی سے محفوظ نہیں ہوں. یہ ہے مسلم سماج کا حال. کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید 20-25 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ. میں اس وقت لکھنؤ میں رہتا تھا، مہاراشٹر میں شفٹ نہیں ہوا تھا. رات کے 11-11:30 بجے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا جو میرے درس قرآن میں پابندی سے آتی تھیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت بہت ہی غلط وقت میں آپ کو میں نے کال کیا ہے، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے اس لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، ذرا چیک کیے کیا معاملہ ہے اس کا. تو میں نے چیک کیا تو میں نے تو ماں کو خوشخبری دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ ماں بننے والی ہے، یہ اسی وجہ سے اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے. تو ماں تو بالکل چکر کھا کے گر پڑی، غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی. کیا؟ اب وہ ماں ڈاکٹر نے کہا کہ میں سرپٹائی کہ یہ کیا ہو گیا. تو بیٹی سے کہا تو بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. اس لیے ماں بیچاری بے ہوش ہو گئی. پھر میں ماں کو ہوش میں لائی، ان کو دوسرے روم میں لے گئی اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں پورا سنبھال لوں گی کیس، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں سب مینیج کر لوں گی. پھر میں اس لڑکی کو OT میں لے کر گئی، آپریشن تھیٹر میں، اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا بیٹی مجھے تم راز کی بات بتا دو، اپنے راز میں شریک کرو، یہ کیا غلطی تم سے ہو گئی. تو اس بیٹی نے روتے ہوئے کہا کسی اور کی نہیں، یہ میرے سگے بھائی کی حرکت ہے. یہ ہے مسلم معاشرے کا کچھ گھروں کا حال، اور اس کی ذمہ دار ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی، ماں باپ نے بچی کو اور بچے کو حیا نہیں سکھائی، پاک دامنی نہیں سکھائی، اور لڑکے ماحول خراب ہے، بہت خراب ماحول ہے. کالجوں کا ماحول، اسکولوں کا ماحول، بازاروں کا ماحول. میرے عزیز بچوں سے پوچھو کہ وہ کس عذاب میں جی رہے. اے میرے پیارے نوجوانوں، میں تم کو نسخہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس نسخے پر عمل کرنا. اکثر نوجوانوں سے تنہائی والے گناہ ہوتے ہیں. میرے اشارے کو خدا کرے آپ سمجھ رہے ہوں، جس میں کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہوتا. لڑکا خود ہی اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے، لڑکا خود ہی اپنی جنسی جذبات کو پورا کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے، حافظہ برباد ہوتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سے وحشت ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. اب میں نہیں چاہتا کہ ان کی باتیں کوریدوں، ورنہ پتہ لگ جائے گا کوریدنے سے. اگر قرآن پڑھنے میں کسی کا دل نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بے حیائی کے گناہ میں پھنسا ہوا ہے. تنہائی کے گناہ، لڑکے بیچارے روتے ہیں، رو اکثریت مبتلا ہے. مجھے کہنے دو اکثریت مبتلا ہے. کوئی ہوگا خدا کا خوش نصیب بندہ جس کی جوانی بے داغ گزری ہوگی، ایک مرتبہ بھی اس سے گناہ نہ ہوا ہوگا. شاید ایسا لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. لت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بیچارہ اس عادت میں پھنسا ہوا ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں، آج بھی میں نے بتایا بہت سے نوجوانوں کو، آج میں بیان میں بتا رہا ہوں تاکہ جو نہیں کہہ پا رہے ہیں، جو مل نہیں پا رہے ہیں، مجھ سے تو صرف متقف لوگ آ کر ملتے ہیں، جو مقامی نوجوان آتے ہیں وہ تو نہیں ملتے. ایک کامیاب علاج بتاتا ہوں، ایک کامیاب علاج. جب بھی آپ بیٹھے ہو اور لیٹے ہو اور آپ کے اندر اس گندے عمل کا خیال آ جائے، آپ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، چلنا شروع کر دو، واکنگ شروع کر دو، نہا لو، وضو کر لو، تلاوت کرنے لگو، درود شریف پڑھنے لگو، نماز پڑھنے لگو، سجدے میں گر جاؤ،
کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگو، یعنی اپنے دماغ کو ادھر سے ڈائیورٹ کرو، ادھر سے ہٹاؤ. یہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. 2-3 منٹ لگیں گے، 2-4 منٹ، اور ذہن ادھر سے ہٹ جائے گا. بس پھر اس کے بعد وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا. ایک طرف یہ ترکیب، دوسری طرف وہ ترکیب بتا رہا ہوں جو تمہارے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. کیا ان کی بتائی ہوئی ترکیب پر بھروسہ نہیں کرو گے؟ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے ترکیب بتائی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، حضور نے خود کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ چوم لے ان لمحوں کو. اللہ کے رسول پکار رہے ہیں نوجوانوں، نہیں تم میں سے ایک ایک کو حضور نے پکارا ہے. جس کا نام سعید ہے وہ سمجھے کہ حضور نے سعید کو پکارا ہے. جس کا نام زین العابدین ہے وہ سمجھے کہ زین العابدین کو پکارا ہے. جس کا نام غلام محمد ہے وہ سمجھے کہ آقا نے غلام محمد کو پکارا ہے. او نوجوانوں، حضور تم سے کچھ کہہ رہے ہیں، توجہ سے سنو، ادب سے سنو، کلیجہ نکال کر رکھ دو حضور کے قدموں پر. کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. فرمائیے حضور. اب ہم سے فرما رہے ہیں، ہم کمینے قسم کے لوگ، ہم گرے پڑے معمولی خطاکار و گنہگار، اور آپ امام الانبیاء، آپ سید الرسل، اور آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں. فرمائیے حضور. میں بالکل سن رہا ہوں غور سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے جو نکاح کر سکے اسے جلدی نکاح کر لینا چاہیے. ہائے رے شفقت، ہائے رے پیار، ہائے رے محبت. کوئی تمہاری بیوی سے حضور کو خدمت لینی ہے، تم کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں آقا. او بوڑھے والدین، تم ظالم ہو اگر اپنے بچوں کے نکاح میں دیر کر رہے ہو. روز محشر تمہارا دامن پکڑا جائے گا، تم مجرم ہو گئے، تم کو سزا ملے گی. وہ بچے کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے. بچہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس کی دیر کی شادی میں، اس وجہ سے وہ گندے کاموں میں پھنس گیا. لہذا ماں باپ کو سزا ملے گی. تم میں سے جو نکاح کر سکے نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. حضور سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کے ذریعے وجہ سے آنکھوں کو قابو میں رکھنا تمہارے لیے آسان ہوگا، اور اپنے شرمگاہوں کو بھی قابو میں رکھنا آسان ہوگا. گندے کاموں میں، گندے نظاروں میں تم مبتلا نہیں ہوگے. اور آگے فرمایا، لاکھوں درود و سلام ہوں آقا آپ کے اوپر، آپ نے شفقت کا حق ادا کر دیا. ہم کمینے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. فرمایا جو نہیں کر سکے، دیر لگ رہی ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. پھر یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم یا تو نکاح جلدی کرو، نہیں کر پا رہے تو روزے رکھو. اب بتاؤ آج کے سماج کے نوجوان نہ تو نکاح جلدی ہو پا رہا ہے اور نہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کیسے بچو گے؟ نہیں بچ سکتے. دھوکہ مت دو، اپنے آپ کو مت دھوکہ دو، اپنے ماں باپ کو مت دھوکہ دو، اپنے معاشرے کو مت دھوکہ دو، اپنی مسجد کے امام کو مت دھوکہ دو، اپنے ضمیر کو مت دھوکہ دو. نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک طاقتور جو گناہ کا جذبہ ہے وہ جنسی گناہ کا جذبہ ہے. دوسرے گناہ آگے چل کر آتے ہیں. یہ گناہ سب سے پہلے انسان کے ایمان کو کلچ لیتا ہے، انسان کو گندا بنا دیتا ہے، انسان کو بہت ہی حقیر اور گندے کاموں میں کی لت پڑ جاتی ہے. اب کوئی نوجوان ان کاموں میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ان الانسان لفی خسر. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. تمہارا کیریئر اچھا ہو یہ بھی تمہاری کامیابی کا ایک حصہ ہے، میں مانتا ہوں. پڑھائی پر محنت کرو، ایکسیلنٹ بنو پڑھائی میں، اتنا جنونی انداز سے اپنی اسٹڈیز پہ محنت کرو. تم لا پڑھ رہے ہو، تم میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہو، تم 10ویں 12ویں کی تیاری کر رہے ہو، تم
کامرس یا سائنس کسی سائٹ میں پڑھ رہے ہو, تم دینی مدرسے کے طالب علم ہو, اتنا تم کو جنون ہو جائے پڑھائی کا کہ ان گندے خیالات کو حملہ کرنے کی جگہ ہی نہ ملے. اس زمانے میں بھی ایسے نوجوان خال خال گزرے ہیں. یقین نہیں آئے گا آج ہمارے نوجوانوں کو کہ جن کو نکاح کے موقع پر تک بھی نہیں معلوم ہوتا پوری طرح کہ آخر نکاح کیوں ہوتا ہے. اتنے معصوم, اتنے بھولے, اتنے پاک دامن, اپنی پڑھائیوں میں اتنا غرق, بچپن سے ذکر کے شیدائی, بزرگوں کی صحبت کے عادی, اللہ والوں کی صحبت اور نظر کے بعد انسان کی اپنی اندر کی کیفیت جس طرح بدلتی ہے اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا, تم سمجھ بھی نہیں سکتے. ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. الغافلات المؤمنات, قرآن مجید نے مسلم عورتوں کی تعریف میں ایک عجیب لفظ بولا ہے, الغافلات, یعنی بھولی بھالی عورتیں. انہیں کچھ عشق اور حسن کا پتہ نہیں ہے, انہیں کچھ بہت زیادہ جنسی خواہشات کا پتہ نہیں ہے. یہ ہیں پاک دامن. یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے جب دنیا کے سماج نے دیکھے, حضرت صدیق اکبر کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عثمان و علی کے دور میں, حضرت معاویہ کے دور میں, تو دنیا کے نوجوانوں کی آنکھیں کھل گئیں. حیرت زدہ رہ گئے دنیا کے کروڑوں نوجوان. ہم بھی نوجوان ہیں, یہ بھی نوجوان ہیں. یہ دیکھو ان کے چہروں پر کیسا نور ہے, کیسی معصومیت ہے. سڑک پر سے عورتیں لڑکیاں گزرتی ہیں, یہ لڑکے تو نہیں دیکھتے, پھر ہم لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ تو نہیں سیٹی بجاتے ہیں, یہ تو نہیں ٹیزنگ کرتے ہیں. ان کی لڑکیاں گزرتی ہیں بالکل پاک دامن, سر سے پیر تک اوڑھے ڈھکے ہوئے, نگاہیں نیچی. یہ اگر لڑکیاں کر سکتی ہیں ان کی, تو قوموں کی لڑکیوں نے سوچا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ساری قوموں کے لڑکے بدماش نہیں ہوتے, انسان اپنی فطرت سے نیک ہوتا ہے. دنیا کی قوموں کے سب لڑکے کرپٹ نہیں ہوتے شروع سے, سب لڑکیاں کرپٹ نہیں ہوتی شروع سے. لیکن جب وہ ماحول ان کو, مسلمان نوجوانوں کو کرپٹ بنا لیتا ہے, جن مسلمانوں کے سامنے آخرت ہے, جن مسلمانوں کے سامنے جنت و دوزخ ہے, جن مسلمانوں کے سامنے قبر کا عذاب و ثواب ہے, تو دنیا کی دوسری قوموں ان کے نوجوان بیچارے کیسے بچیں گے؟ ان کے سامنے تو آخرت بھی نہیں ہے, ان کے سامنے تو قرآن و رسول اللہ بھی نہیں ہے. وہ کیسے بچیں گے؟ جب ہم و تم نہیں بچ پا رہے ہیں تو کیسے بچیں گے؟ آج رمضان کی ایک اور طاق رات ہے, 23ویں رات ہے. کیا پتہ آج ہی شب قدر ہو. اس لیے آج ہم سب کے سب آج توبہ کریں گے. بیعت کی نیت نہیں کرواؤں گا میں, توبہ کی نیت کرواؤں گا. توبہ کے کلمات پڑھیں گے ہم لوگ سب, اس امید پر کہ شاید آج طاق رات کی برکت سے شب قدر ہو جائے اور ہمیں اللہ معاف کر دے. ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے اور پھر ہم سب اپنے تمام گناہوں سے, مرد اور عورتیں, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, سب آج اللہ سے معافی مانگیں گے اور امید کے ساتھ مانگیں گے کہ انشاءاللہ اس مکتب نعمانیہ کی باؤنڈری سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ ہمیں معاف کر دے گا. توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے ہو سکے تو ذرا ادب سے بیٹھ جاؤ. اگر کوئی معذور ہے تو بالکل جیسے آرام ہے ویسے بیٹھو, ورنہ جیسے تشہد میں تحیات میں بیٹھتے ہو اس طرح بیٹھو, مرد بھی اور عورتیں بھی. ہاں, جو عورتیں ذرا کمزور ہیں وہ جس طرح وہ آرام سے بیٹھنا چاہیں بیٹھیں. خوب دل سے توبہ کی نیت کرو. 1 منٹ میں خاموش رہتا ہوں, آپ سب لوگ سر جھکا کر صرف توبہ کی نیت کر لیں اور اللہ کو بس خالی یاد کریں کہ اللہ آج ہماری توبہ قبول کر لے, آج ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه دعا کر لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک 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 نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. آج طاق رات ہے رمضان کی. اے اللہ بہت دور سے آئے ہیں, بہت دیر سے آئے ہیں, خطا کار و گنہگار ہیں. سنا ہے جہاں بہت سے بندے جمع ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں وہاں آپ ضرور توبہ قبول کرتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرتے کہ ایک آدمی کی مجمع سے توبہ قبول کر لیں, اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی توبہ قبول نہ کریں. اے اللہ آج ہم سب مجرم حاضر ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, آج معاف کر دیجئے, آج معاف کر دیجئے. معاف کرنا آپ کو پسند ہے, معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے. اللہ ایک بار اس مجمع کو دیکھ لیجئے. اے اللہ غصے کی نظر سے نہ دیکھیے گا. اے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے اللہ حفاظ قرآن بھی ہیں, علماء بھی ہیں, ائمہ مساجد بھی ہیں, مدارس کے اساتذہ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. وہ نوجوان جو بڑی مشکل سے اپنے کو گناہوں سے بچانے کا جہاد کر رہے ہیں. اس زمانے کے ماحول میں نوجوانوں کو اپنے کو بچانا کتنا مشکل ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایک طرف نوجوانی کے جذبات ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے. شیطان ہم پر مسلط ہو گیا ہے. اے اللہ شیطان کے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. مدد کر دیجئے اللہ, مدد کر دیجئے. المدد یا اللہ, المدد, المدد یا اللہ, 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 المدد. اے اللہ ذرا ایک نظر ڈالیے اس مجمع میں. بوڑھے لوگ بھی تو ہیں, سفید داڑھی والے بھی تو ہیں. اے اللہ سب پھوٹ کے رو رہے ہیں, سب شرمندہ ہیں. یہاں کیوں آئے ہیں اللہ؟ یہاں تقریر سننے نہیں آئے, آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں. سنا ہے مل جائیں گے آپ. جہاں بہت سے لوگ آپ کی یاد میں بیٹھتے ہیں وہاں آپ مل جاتے ہیں, اور وہ بھی رمضان میں, اور وہ بھی رات میں, اور وہ بھی طاق رات میں. یہاں نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. مل جائیے اللہ, ہمیں اپنے قدموں سے لگا لیجئے. اے اللہ ہم آپ کے قدموں پہ گر جانا چاہتے ہیں. اے اللہ لپٹ جانا چاہتے ہیں, آپ کے دامن سے چمٹ جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے محبوب کو ہمارا درود و سلام بھیج دیجئے. کیسے منہ دکھائیں گے ہم ان کو؟ کس طرح ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرف بڑھیں اور ہمیں فرشتے بھگا دیں
اور حضور جب کہیں میرے امتی یہاں آنے دو تو فرشتے کہیں آقا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی صفات رحمت کا واسطہ، آپ کی اسماء حسنہ کا واسطہ. آپ کریم ہیں، آپ ودود ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ لطیف ہیں، آپ غفار و ستار ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، اور ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں. معاف کر دیجئے اللہ. اللہ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے دور دور سے آئے ہیں اللہ. جب یہ گھر سے چلے ہوں گے تو اس وقت فرشتوں نے ان کے قدم لکھنے شروع کر دیے ہوں گے. اللہ ان کی بیویوں نے دروازوں پر رخصت کرتے ہوئے کہا ہوگا آپ تو جا رہے ہو، ہم تو نہیں جا پا رہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے رخصت کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ہوگا وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا. اے اللہ ان پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کی تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی گود میں کھیلنے والے بچوں کو بھی نیک صالح بنا، دنیا کی بلاؤں سے محفوظ فرما، دنیا کی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اے اللہ یہ عاجز و گنہگار بندہ اس پورے مجمع میں سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا خطا کار ہے. اے اللہ اس کے پاس تو کوئی عذر نہیں. آپ نے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، بہترین استادوں کا شاگرد بنایا، بہترین بزرگوں کے قدموں میں بٹھایا، مکہ مدینے میں بہت وقت گزارنے کا موقع دیا. اے اللہ اگر آپ نے قیامت میں پوچھا کہ تجھے میں نے ایسا ماحول دیا تھا تو کیوں برا بن کے آیا ہے، کوئی جواب میرے پاس نہیں ہوگا. مولا اپنے ان اچھے بندوں کے طفیل مجھے معاف فرما. مان جائیے اللہ، کیسے منائیں آپ کو، ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا. رمضان کی راتوں کا واسطہ، رمضان کی گھڑیوں کا واسطہ، سحری کے وقت میں اترنے والی برکتوں کا واسطہ، افطار کے وقت میں ہونے والی مقبول دعاؤں کا واسطہ. اے اللہ اس مبارک مہینے میں کتنے آپ کے خوش نصیب بندے اور بندیاں لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آپ کے در پر حاضر ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اور ہم ٹوٹے پھوٹے کی دعاؤں میں ان کو بھی شامل فرما. اے اللہ کتنے خوش نصیب بندے اس وقت بھی صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے. اے اللہ مکے اور مدینے کے درمیان راستے میں ہوں گے، کتنے لوگ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ قدم شریفین اور جالیوں کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہوں گے، سرکار کی خدمت میں معافی مانگ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے رحمت للعالمین معاف کر دیجئے، آپ خود بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی معاف کروا دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب تک ہمارا سلام پہنچا، ہماری شرمندگی والا پیام پہنچا، اور ایک نظر کرم ان کی ہماری طرف ہو جائے، ایک توجہ ہو جائے. اللہ 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 آپ کے محبوب کی نظر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو دو تین اعلان کرنے کو مجھ سے یاد دلایا گیا ہے، بہت ہی ضروری بات تھی. میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کا ایک ترجمہ ہمارے نوجوانوں نے منگوایا ہے، باہر رکھا ہوا ہے اسٹال پر، توضیحی ترجمہ قرآن. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود تو باہر نہ نکلیں، وہ کسی اور کے ذریعے منگوا لیں. جو مقامی لوگ ہیں وہ اگر باہر نکلتے ہوئے لیتے جائیں، اس ترجمے کو خریدیں. آج ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو کل تیار ہو کر آئیں اور بہت غور سے قرآن کو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اب پڑھنے کا رواج ڈالیں. قرآن کے اس ترجمے کے علاوہ بھی کچھ اور اہم کتابیں بھی اسٹال پر موجود ہیں. اللہ میرے نوجوان دوستوں کو بہت جزائے خیر دے، بڑی محنت کر کے کہاں کہاں سے یہ کتابیں منگاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو.
پھر ماہنامہ رسالہ الفرقان، اس کا بڑا اہم اسپیشل ایشو، خاص نمبر، بیت المقدس نمبر نکل رہا ہے، تقریباً 300 صفحات کا یہ نمبر ہوگا۔ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ الفرقان بہت کمزور مالی لحاظ سے رسالہ ہے، حالانکہ 90-91 سال سے نکل رہا ہے، اللہ نے اس سے بہت کام لیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اپنے بزنس کا اشتہار اس میں دیں، انشاءاللہ اس سے الفرقان کو بہت مدد ملے گی۔ بیت المقدس کے نام پر، فلسطین کے نام پر آپ اپنے پیسے کو خرچ کریں اور الفرقان کے بارے میں معلوم کر لیں وہاں موجود ذمہ داروں سے کہ اشتہار کا کتنا ریٹ ہے، اور الفرقان کا نمبر ابھی سے آپ منگوا لیں، اس کی ایک قیمت جمع کر کے رجسٹریشن کرا لیں، تاکہ جب الفرقان چھپ جائے اگلے مہینے تو وہ آپ کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھیج دیا جائے۔ اسٹال پر، کاؤنٹر پر، ان سب چیزوں کے لیے آپ تفصیلی معلومات کر سکتے ہیں یا کسی کو بھیج کر حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔